नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की एक और वीडियो पेश खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाब के अंदर फरिश्तों को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब के अंदर फरिश्तों को देखा, तो जिस फरिश्ते की अल्लाह पाक ने जो ड्यूटी और जो जिम्मेदारी लगा रखी है, तो ख्वाब देखने वाले के लिए उसकी ताबीर भी उसी फरिश्ते की ही हैसियत के मुताबिक दी जाएगी। अगर किसी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। जिस शख्स ने ख्वाब में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को देखा या जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल अपने आप के देखी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसी सिफात के साथ मुत्तसिफ अपने आप को देखा, फिर इसकी ताबीर यह है कि ये ख्वाब देखने वाला किसी बड़ी शख्सियत का, किसी बड़े आदमी का कासिद बनेगा, क्योंकि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के कासिद बन के अंबिया के पास आते रहे हैं। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में जिब्राईल अमीन को देखा कि वो गुस्से में हैं, तैवरी चढ़ाए हुए हैं और नाराज हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इस शख्स पर कोई आफत और मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जिब्राईल अमीन ही तमाम बातिल और झूठी कौमों पर अजाब और अल्लाह की सजा लेकर नाजिल होते रहे हैं। जिस शख्स ने ख्वाब में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुशी की हालत में खुशखबरी देते हुए देखा या बातचीत करते हुए देखा या उनको वाज़ व नसीहत करते हुए देखा या इस तरह की कोई और वसीयत करते हुए देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को शराफत और बुजुर्गी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, इसका मकाम और रुतबा बढ़ेगा और इसकी ताकत बढ़ेगी और इसको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह अगर कोई जिब्राईल अमीन को ख्वाब में बातचीत करते हुए खुशी के साथ वाज़ नसीहत वसीयत करते हुए देखे, अगर गमज़दा है तो इसका गम दूर होगा, अगर मजलूम है तो इसकी मदद की जाएगी, और अगर गैर हाजी है, हज नहीं किया हुआ, तो इसको हज का मौका मिलेगा, ये हज पे जाएगा, और अगर खौफज़दा है तो इसको अमन मिलेगा, और अगर बीमार है तो इसको शिफा मिलेगी। इसी तरह अगर कोई ये ख्वाब देखे कि जिब्राईल अमीन उसके साथ मुस्करा कर बातचीत कर रहे हैं, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले को लंबी ज़िंदगी मिलेगी, और एक ताबीर ये भी है कि इसको शहादत की मौत मिलेगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में जिब्राईल अमीन से कोई चीज़ लेकर खाई, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि यह ख्वाब देखने वाला जन्नती है, यकीनन जन्नत में जाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में काफिर आदमी हज़रत जिब्राईल अमीन को देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि वो सख्ती में मुब्तला होगा, किसी खौफ में मुब्तला होगा और किसी अल्लाह की पकड़ और सज़ा में आएगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में जिब्राईल अमीन को देखा कि जिब्राईल अमीन ने उसे सलाम किए है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये ख्वाब देखने वाला बहुत बड़ा आलिम बनेगा और इसका नाम बहुत बुलंद होगा, उलमा में इसकी बड़ी शोहरत होगी और इसकी बड़ी इज्जत की जाएगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने जिब्राईल अमीन को ख्वाब में देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ये दुश्मनों के मुकाबले में किसी आदमी की मदद करेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसकी शक्ल सूरत जिब्राईल अमीन जैसी हो गई, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला सखी होगा और इसकी बरकत बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह अगर कुछ शख्स ख्वाब में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को देखे, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला खैर और भलाई पाएगा, खुशखबरी पाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो खुद मीकाईल बना हुआ है या लोग उसको मीकाईल बोलते हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि लोगों को इसकी जात से बहुत नफा पहुंचेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को गुस्से की हालत में देखा, तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला बगैर तौबा के मरेगा। इसी तरह अगर कोई बीमार आदमी ख्वाब में इजराइल अलैहिस्सलाम से कुश्ती करे, मुकाबला करे और उनको बिछाड़ दे, उन पर गालिब आ जाए, तो फिर इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला अपनी मर्ज से निजात पाएगा। और अगर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उस पर गालिब आ जाए, उसको बिछाड़ दें, तो फिर इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला इंतकाल कर जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो इसकी एक ताबीर यह भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाले की उम्र बहुत लंबी होगी। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो इसकी एक ताबीर यह भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाले को कोई बहुत बड़ा खौफ और खतरा लायक होगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वो खुद इजराइल बन गया है, लोग उसको इजराइल पुकार रहे हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि लोगों के यहाँ इसकी कदर मंजिलत बढ़ जाएगी, या ये बादशाह की तरफ से कोई सजा देने वाला मुकर्रर होगा, या कोई बहुत बड़े बड़े कामों को सर अंजाम देने वाला बनेगा, उसका जिम्मेदार बनेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बोसा दिया, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला मिरास और जायदाद पाएगा, उसका मालिक बनेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखा, तो इसकी एक ताबीर यह भी है कि खतरनाक तरीन और बहुत पुरखतर वाक़यात पेश आएंगे, यानी कोई डर और खौफ आम होगा,
یا خطرات عام ہوں گے یا حادثات عام ہوں گے، یہ اس قسم کے واقعات پیش آنے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا معاشی جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا، یعنی کاروبار بند ہو سکتا ہے، نوکری چھوٹ سکتی ہے، یا اس پر کوئی تاوان اور چٹی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حقوق واجبات جو اس کے ذمے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ان کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی نیک پرہیزگار متقی آدمی خواب میں کرامن کاتبین کو دیکھے، جو فرشتے انسان کے نام اعمال لکھتے ہیں، ان کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا اور آخرت میں بشارت اور خوشخبری پائے گا، اور اس شخص کا جنتی ہونا یقینی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اگر کوئی عام آدمی کرامن کاتبین کو خواب میں دیکھے تو یہ خواب اس کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ کرامن کاتبین اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ان سے خوش نہیں ہے، لہذا اس کو نیک عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں کرامن کاتبین کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے کہ کرامن کاتبین اس کے فرشتے اس کے خواب میں آئے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا گناہ گار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرشتوں کو خواب میں دیکھے کہ وہ اس سے کوئی چیز لینے کے انتظار میں کھڑے ہیں، اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں بھی زوال آئے گا، نعمتوں میں بھی زوال آئے گا۔ اور اگر خواب میں فرشتوں کو کسی جگہ کھڑے ہوئے دیکھے تو وہاں امن آنے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنے دشمنوں پر کامیابی اور فتح ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے بھی پر ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا پروں کے ساتھ جا رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ان قریب مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فرشتوں کو دیکھے لیکن اپنے سے بہت دور دیکھے، یہ ان کے قریب نہیں جا سکتا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی فتنہ پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نیک آدمی خواب میں فرشتوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے دیکھے کہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں ہماری بات مانو، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی ہوگی۔ اور اگر کوئی برا گناہگار آدمی خواب میں اسی طرح دیکھے کہ فرشتے ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ رنج اور غم اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے فرشتے اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں پر کامیابی اور فتح پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں فرشتوں کو کسی علاقے میں اترتا ہوا دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں اس علاقے کے لوگ غموں سے، تکالیف سے نجات پائیں گے اور پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں فرشتوں کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو کوئی وصیت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ فرشتے اس کو وصیت کر رہے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا عنقریب شہید ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ خود فرشتہ بن کے آسمان پر چلا گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا زہد اختیار کرے گا، دنیا سے دستبردار ہوگا، کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ والا بنے گا، نیکوکار بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ فرشتہ اس کو عزت کی نگاہ سے، پیار اور محبت سے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بیماری سے شفا پائے گا، اس کے بعد یہ حج کے لیے بھی جائے گا، جہاد بھی کرے گا، نیک کام بھی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو خواب میں فرشتے کی شکل میں دیکھے کہ اس کی صورت فرشتے جیسی صورت بن گئی ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ غم سے اور قرض سے نجات پائے گا، اور اگر فقیر ہے تو مالدار ہوگا، اور اگر مالدار ہے تو اس کا مال اور بڑھے گا، اور اگر درویش اللہ والا ہے تو اس کے اندر استغنا اور بڑھے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کو فرشتوں نے سبز یا سفید کپڑے دیے ہیں، پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو یہ خود مرے گا، انتقال کرے گا، یا اس کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی امیر، جاگیردار، مالدار کا نگران بنے گا، اس کا خزانچی بنے گا، منشی بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں میکائیل علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ میکائیل علیہ السلام بنا ہوا ہے، ان کی شکل میکائیل علیہ السلام جیسی شکل اس کو شکل ملی ہے، تو پھر اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مالی بنے گا، کھیتی باڑی کرے گا، پودوں کو پانی دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں میکائیل علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اونٹوں کو ہانکے گا، یعنی جمال بنے گا، یعنی وہ اونٹ کو چلانے والا، اونٹ کو رکھنے والا، اونٹ کی نگہبانی کرنے والا بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ کسائی بنے گا، قصاب بنے گا، جانور ذبح کرے گا۔ اسی طرح
اگر کچھ خواب میں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا لوٹ مار کرے گا اور ڈاکے ڈالے گا۔ اسی طرح اگر کچھ خواب میں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں نفرتیں ڈالے گا اور ان کے اندر جدائیاں پیدا کرے گا۔ اسی طرح اگر کچھ خواب میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ اگر کسی سے اختلافات ہیں تو وہ ختم ہوں گے، آپس میں وہ محبت اور پیار کر کے صلح کریں گے، اگر دور ہیں تو ان کی دوری ختم ہو کے آپس میں قرب اختیار کریں گے، اور اگر بیمار ہیں تو ان کو شفا ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکتے ہوئے دیکھے اور اس کی آواز خود سنے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خود وفات پائے گا، اور اگر کئی لوگ اور بھی اس کے ساتھ سن رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے میں بڑی پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی، کثرت اموات واقع ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو اسرافیل علیہ السلام بنا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا طبیب، حکیم، ڈاکٹر یا عامل بنے گا جس سے لوگوں کو شفا ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں اسرافیل علیہ السلام بنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا گور کن بنے گا، قبریں کھودے گا۔ اسی طرح اگر کچھ خواب میں جو افسر ہے، وزیر ہے، بادشاہ یا رئیس ہے، کسی محکمے کا بڑا ہے، جیل خانے کا بڑا ہے، خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اسرافیل بنا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو رہا کرے گا۔